دیکھیے انسائیہ میں ہیرو میں لکھنؤ کے دو بانکے کس طرح سفر کر رہے تھے؟ تو ریل گاڑی میں۔ انسائیہ میں جو ہیرو لکھنؤ کے دو تھے وہ دو بانکے کس طرح سے سفر کر رہے تھے؟ تو ریل گاڑی سے۔ شکیلہ اختر کتنے افسانے مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟ تو 6۔ رتن ناتھ سرسار کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1847 میں۔ فلسطین کا سفر 1967 کے تحریر سفر نامہ ابن انشائیہ، ٹھیک ہے۔ مولانا شبلی انصاری کا دیکھ لیجئے، سر سید احمد خان کا اس کے بعد ہے مولانا ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام بتائیں۔ تو ان کا نام تھا مولوی رفیع الدین۔ اس کے بعد ہے مولانا حالی کا انتقال کب ہوا؟ تو 31 دسمبر 1914 کو۔ اس کے بعد ہے دلاور فخار کس سنہ میں میٹرک پاس کیے تھے؟ تو 1942 میں، ٹھیک ہے۔ حمد خدا کے عزوجل کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ جو ہو جائے گی شبنم کمالی کا۔ پھر محمود کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو فرار، ٹھیک ہے۔ افسانہ انسائیہ میں عرفانہ کون تھی؟ تو سراج کی بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 11 دیکھیے، تھوڑا زوم کر دیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 11 دیکھیے، سر سید احمد خان نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ تو یہ کون سا رسالہ جاری کیا تھا سر سید احمد خان؟ تہذیب الاخلاق۔ والد کے انتقال کے بعد بھیم راؤ امبیڈکر کی پرورش کس نے کی تھی؟ پھوپھی نے کی تھی۔ ہندوستان میں گپت عہدوں کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے سنہری دور، ٹھیک ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سنہری دور۔ غالب کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو غالب آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مولوی سید مقبول احمد سادمانی کے نام لکھے خط میں مہدی افندی نے کیا ذکر کیا ہے؟ عمر کے تقاضوں کا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 16 ہے چکمک کی پیدائش؟ تو فیض آباد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کوشچن نمبر 17 سے شروع ہے۔ کوشچن نمبر 17 ہے ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو یہ ہوئے تھے گوالیر میں۔ غالب نے کس کے موت پر مرثیہ لکھا تھا؟ تو عارف کے۔ نسیم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ لکھنؤ میں۔ حسن نعیم کی وفات کب ہوئی تھی؟ 22 فروری 1991 کو۔ سلام مچلی شہر کے شہروں کے صنف کی تعلق رکھتے تھے گیت سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 22 دیکھیے تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ شاعر کا نام بتائے؟ تو احمد فراز۔ یادیں کس شاعر کا مجموعہ ہے؟ اختر ایمان، ٹھیک۔ کس کے یادیں کس شاعر کا مجموعہ ہے؟ اختر ایمان کا۔ کوشچن نمبر 23۔ کوشچن نمبر 24 ہے ہم نفساں رفتہ صنفی اعتبار کیا ہے؟ تو خاکوں کا مجموعہ۔ کوشچن نمبر 25 ہے ان میں سے کون سا کتاب انشاء اللہ انشاء کا نہیں ہے؟ کوشچن دیکھیے کیا پوچھ رہا ہے؟ نہیں ہے، یہ دھیان دیا کیجیے گا ایگزام میں۔ تو انشاء بے خبر۔ ان میں سے کون سا خود نوشت سواخ عمری اختر ایمان کی ہے؟ تو یہاں پوچھا کی ہے، تو اس کا آباد خراب ہے۔ 52 پتے کس افسانے کا مجموعہ ہے؟ کرشن۔ کس کے فن ہے؟ تو کرشن۔ کوشچن نمبر 28 ہے کوشچن نمبر 28 ان میں سے کون سا فیض احمد فیض کا شعر مجموعہ نہیں ہے؟ نہیں پہ ایک دم دھیان دیجیے گا، نہیں تو ایگزام میں یہیں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو میزان۔ ان میں سے محقق نے لسانی تحقیق میں اہم کام انجام دیا تھا مسعود حسین خان۔ ان میں سے کوشچن نمبر 30 ہے ان میں سے کون سا کتاب غالب کے اردو خطوط پہ مشتمل ہے؟
تو عود ہند۔ 31 ہے کوشچن نمبر، زمانے اعتبار سے صحیح ترتیب کا نشاندہی کیجیے، تو علی گڑھ تحریر کی روحانی تحریک، ترقی پسند جدید۔ کوشچن نمبر 32 ہے، مثنوی شہر سورت کس تحقیق کا ہے، تو کس کا ہے، ولی دکنی کا۔ کوشچن نمبر 33 ہے، کوشچن نمبر 33 ہے، ایک منٹ، کون سا بیان درست ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے پوچھ رہا کون سا بیان درست ہے، تو پریم چند کے افسانہ کفن اردو تحقیق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے، تو گلشن ہند۔ تصویر دور کی شاعر ہے، تو اقبال۔ یہ شعر کس کا ہے، رات بھر دیدہ نمک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح آپ آتے رہے اور جاتے رہے، مخدوم محی الدین، ٹھیک ہے، کن کا ہے، مخدوم محی الدین کا۔ کوشچن نمبر ہے، سندر رسال کی مشہور افسانہ ہے لاجوتی۔ ہیروئن لسانیات میں ہند آرائی زبان کتنے تقسیم کیا گیا ہے، تو 3، ٹھیک ہے۔ صحیح جوڑے کا نشاندہی کیجیے، تو اس میں صحیح جوڑے کی جو نشاندہی کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، قرۃ الحیدر، آگ کے دریا جہاں در، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 40 ہے، لے سانس بھی آہستہ نازک ہے بہت کام، یہ مصرع کس کا ہے، تو میر کا۔ حیات جاوید کا حالات زندگی پر یہ ہے، تو سر سید احمد خاں۔ میر اور سودا کہاں کا مدفون ہے، تو لکھنؤ میں۔ 43 نمبر، کون سا مجموعہ کلام اقبال سے نہیں ہے، کون سا نہیں ہے، جنون حکمت۔ کوشچن نمبر 44 ہے، دہلی میں سید اللہ گلشن کی دکنی شاعر کا ملاقات، ولی دکنی۔ ان میں سے مغربی ہند بولی کون سی ہے، تو ہریانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، داستاں کے بارے میں کون سا بیان درست ہے، تو داستاں میں مافوق فطرت عناصر بھی مدعو کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 47 ہے، دیکھیے 47 ہے، زندگی کے موڑ پر کس کا مشہور افسانہ ہے، تو یہ جو ہے کرشن چندر کا۔ کوشچن 48 ہے، ولی دکنی کا داستان شاعر کس تصنیف سے ہے، تو یہ ہو جائے گا آپ کا نور حسن سے۔ ان میں سے کون سا افسانہ نبی مجموعہ پریم چند کا نہیں ہے، تو نظارے۔ ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کا خطبہ کس نے دیا تھا، پریم چند نے۔ علی گڑھ تحریر کی صدی تحریر ہے، تو 19ویں۔ لاجوتی کس شاعر کے مشہور افسانہ ہے، بیدی کا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 53 ہے، غزل میں نیم و ہستی صنف سخن کس نے کہا، تو کلیم الدین احمد نے۔ کوشچن نمبر 54 ہے، کوشچن نمبر 54، سرور صنوبر اور شمشاد کی تشبیہ کس سے کی جاتی ہے، تو یہ کی جاتی ہے قد سے۔ گوتم ٹیریچر کا ناول کا کردار ہے، تو کس کا ہے، آگ کا دریا۔ کوشچن نمبر 56 ہے، شعر شور انگریز کس شاعر کے کلام کا شرک ہے، تو میر کا۔ کوشچن نمبر 57 ہے، دکنی شعراء میں 12 پیاریوں کا عاشق کون تھا، تو محمد قلی قطب شاہ۔ کوشچن نمبر 58 ہے، سندھ میں اردو کے اعتبار سے نظریہ پر پیش کیجیے، سید سلیمان ندوی۔ کوشچن نمبر 59 ہے، کہ وہاں ایک جواں تھا پرسرام نام، خوش انداز قامت خود خرام، یہ کس کا ہے، تو یہ نقیق الصاف کا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 60 ہے، ٹھیک ہے۔ زمانی اعتبار سے کون سی تحریر صحیح ہے، تو داستان، ناول، مختصر افسانہ، رپوت۔ اس سے پہلے بھی یہ کوشچن تھا۔ 61 ہے، ایران میں اجنبی کس شاعر کا مجموعہ ہے، تو یہ ہو جائے گا نعیم راشد۔ ان میں سے کون سا ساز و قصیدہ نہیں ہے، تو سراپا۔ شعر کا مکمل کس افسردگی خوشتہ سامان میر
دامن کوٹک ہلاکا ہو تو یہ دلوں کا، ان میں سے حیات اللہ انصاری کے ناول کون سی ہے؟ لہو کے پھول۔ 65 میں فیضا اور محمود کس دور کے شاعر تھے؟ قطب شاہی دور کے۔ کوشچن نمبر 66 ہے اردو میں منظوم ڈراموں میں شروعات ہے؟ عابد حسین۔ 67 ہے اردو غزل میں بے وقت راگی کس نے کہا ہے؟ تو مولانا حالی کو۔ 60 نمبر 8 کوشچن نمبر 68 ہے مثنوی امن نامہ کی تحقیق ہے؟ جاں نثار اختر۔ 69 ہے مظہر علی بلاد کی پہلی تصنیف کا نام بتائیں؟ تو یہ ہو جائے گا ہفت گلشن۔ کوشچن نمبر 70 ہے تنقید کیا ہے؟ تو یہ ہے قدر شناسی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کوشچن نمبر 71 ہے کس کی جذباتی اور حوالہ دی جاتی ہے زبان کی تحقیق ہے؟ تو یہ ہو جائے گا آئیے، ٹھیک ہے۔ اس کا ہدایت کے نیچے دی گئی اعتبار میں اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس کو پڑھ کے پھر آگے بڑھیے، اس کو ہم تھوڑا زوم کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ہوا، پھر اس کو آگے کر لیجیے، یہاں سے ہم کوشچن کرا دیتے ہیں آپ کو۔ روزانہ کتنے گھنٹے سونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو 6-7 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ اپنی آنکھوں پر خاص طور پہ کب دھیان دینی چاہیے؟ لکھتے، پڑھتے اور ٹیلی ویژن دیکھتے وقت۔ کوشچن نمبر ہے 74 اچھی نیند کی صحت کے لیے ضروری ہے؟ تو اس آنکھوں کے لیے اچھی نیند جو ہے۔ 75 ہے جسم اور آنکھوں کی تھکان کیسے دور ہوتی ہے؟ نیند پوری ہونے سے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 76 کوشچن نمبر کیا ہے؟ 76 کون سی غذا آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہے؟ نامناسب سب غذا۔ روشنی کے جمع کیا ہے؟ روشنیوں۔ اور آنکھوں کی صحت اور حفاظت کی روشنی بہت ضروری ہے؟ تو سورج کی روشنی۔ آنکھوں میں تناؤ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ لیٹ کر پڑھنے سے۔ اس کے بعد ہے متضاد ہے قیمتی کا متضاد کیا ہے؟ یہ ہے قیمتی، اس کا متضاد کیا ہے؟ تو یہ ہو جائے گا سستا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہ آنسر کی بھی ہے یہاں، اگر کچھ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہوئی تو آپ آنسر کی ایک بار ملا لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔